بسم اللہ والحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی لائیو بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جب ہم بڑی کمپنیز کی یا بڑے لوگوں کی سکسیس سٹوریز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی ان کے بزنس سیزنز آتے ہیں تو وہ بہت ٹارگٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ایکسٹرا ہیومن ریسورس ڈپلوائے کرتے ہیں، غرض ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں، اٹین کر سکیں۔ اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور جب تک وہ ان کا سیزن چلتا رہتا ہے وہ فوکسڈ رہتے ہیں، انتھک محنت کرتے رہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا مہینہ بنایا، عطاؤں کا مہینہ ہے جس کے 21 روزے گزر چکے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم 22ویں روزے میں موجود ہیں، 7 یا 8 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو یہ بڑے قیمتی ترین ایام ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایکسٹرا بونسز رکھے ہیں، اس میں نائٹ آف پاور ہے۔ تو اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے فوکسڈ رہنا ہے، انشاءاللہ آج اس موضوع پر بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ قاری القرآن قاری محمد عمران سلفی صاحب موجود ہیں اور آپ پیغام ٹی وی کی سکرین پہ انہیں ماشاءاللہ اکثر قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، ہمارے اس ٹرانسمیشن کے دوسرے مہمان جناب مولانا میاں عتیق الرحمان صاحب ہیں۔ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، پیغام ٹی وی پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ انہیں دینی اور شرعی رہنمائی دیتے دیکھتے ہیں۔ جہاں کہیں یہ موقع آتا ہے یا ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں الحمدللہ اپنا فریضہ بخوبی انجام دیتے ہیں۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب قاری صاحب، آپ سے درخواست ہے تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ ہم تلاوت کلام پاک سے، اللہ کے کلام سے آغاز کیا کرتے ہیں، تو آپ پلیز تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ اللہ زد فضل۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت برکت دے. بہت خوب آپ نے قرات فرمائی. جناب مولانا میاں عتیق الرحمان صاحب، سر آپ خیریت سے ہیں؟ رمضان ماشاءاللہ اچھا ہے. تو آج جس طرح ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، بس چند ایام، ویسے تو یہ سارے ہی ایام معدودات ہیں لیکن اب تو بالکل ہی تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اور قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ کیا خوب انتخاب کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ بھی اسی عشرے سے اس کا تعلق. تو یہ قرآن کا اور آخری عشرے کا تعلق، اس پر کچھ روشنی فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اس بہترین پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع ملا اور میں ہم کلام ہوں. جہاں تک آپ نے یہ ابھی پوچھا ہے کہ قرآن کریم کا اس ماہ رمضان کے ساتھ تعلق اور خصوصاً آخری عشرہ کے ساتھ، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہمارے لیے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ اور اسلوب جو اللہ رب العالمین کو ہمارے لیے پسند تھا وہ اس میں موجود ہے. اب وہ بابرکت کتاب اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے کے اندر نازل فرمائی. اور اب ہم جن ایام میں گزر رہے ہیں یا جو ایام ہم گزار رہے ہیں، یہ ایام ایسے سمجھیں کہ یہ اس ماہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے. اور یہ ان آخری عشرے کے ان ایام میں اللہ رب العالمین نے ایک سب سے قدر و قیمت والی اور قدر و منزلت والی رات رکھی ہے. سبحان اللہ. تو گویا ایک طرف تو اللہ رب العالمین کا کلام یعنی وہ، اور دوسری طرف بابرکت مہینہ، اور تیسری طرف بابرکت اور سب سے قدر و قیمت رکھنے والی ایک رات. تو جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر یہ ایک انسانوں کے لیے یعنی ہمارے لیے خصوصاً جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی خوشگوار اور ایک بہت ہی ایسے سمجھیں کہ برکتوں والا اور ایک بہت ہی اللہ رب العالمین کی رحمتوں والا یعنی ایک لمحات ہیں، ایک موقع ہے کہ جس کو ہم جتنا زیادہ اس میں فائدہ حاصل کر سکیں اتنا ہی ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. لیکن آپ سمجھیں کہ اتنا اچھا موقع، اتنا بہترین موقع، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص وہ اس سے غافل رہ جائے اور وہ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اتنے جو اللہ کی رحمتوں کے مواقع اور جو اشارے جمع ہو چکے ہیں ایک دن کے اندر یا چند راتوں کے اندر، تو اس سے کوئی بندہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس سے زیادہ بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر جہاں جو چند ایام باقی ہیں، ان ایام میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا قریبی بنانا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جو کمی رہ گئی ہے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور قرآن کریم کہ جو ہمارے لیے بہترین طرز حیات کا انتخاب کرتا ہے اور ہمیں طریقہ بتاتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ مزید جڑنا ہے. جیسے قرآن کریم اس ماہ مبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسے ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ جڑنا ہے، اس کی تلاوت کے ساتھ، اس کی ہدایات کے ساتھ، اور جو ارشادات یا جو احکامات اس کے ذریعے ہمیں دیے گئے ہیں ہم نے ان کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، ان کو اپنی تربیت کے اندر شامل کرنا ہے. کیونکہ یہ ماہ مبارک ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک تربیت کا مہینہ بھی ہے، ایک ٹریننگ کا. تو یہ جو ایک ٹریننگ پیریڈ ہے 30 دنوں کا، اس 30 دنوں کے آخری 10 دن چل رہے ہیں اور پھر آخری 10 دنوں کے بھی کچھ دن گزر چکے ہیں، اور اس کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے طاق رات بھی رکھی ہے، وہ طاق رات کے جو سب سے زیادہ قدر و منزلت والی ہے. تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے فوکسڈ رہنا ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایسے ہی ہم نے ان کے ساتھ جڑ جانا ہے. جیسے قرآن اور ماہ رمضان جڑے تو وہ بلند و بالا ہو گئے، ایسے ہم بھی قرآن اور رمضان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہم بہت آگے جا سکیں. کے بہت سارے معاملات سر انجام دیتے دیکھتے ہیں
تو جب ان کا سیزن چل رہا ہے، جیسے میں نے پہلے تعارف میں بھی کہا، جو بڑے لوگ ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، سیزن جب پیک پہ ہوتا ہے یا اپنی تکمیل پہ جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں، اور ہمیں بجائے اس پہ زور لگائیں، رحمت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، ہمیں ان دنوں میں ہماری شاپنگز آ جاتی ہیں، بچوں کی چیزیں لینا آ جاتی ہیں، عید کی تیاری میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں. یہ کیا؟ یہ دیکھیں نا کہ ماہ رمضان، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک ٹریننگ کا یعنی کہ دورانیہ ہے. اب دیکھیں کہ جب کسی بھی محکمے کے اندر کوئی بندہ کام کر رہا ہو نا، اس کی ترقی ہونا ہو، تو ترقی سے پہلے اس کو محکمہ کہتا ہے جی آپ جائیں، جا کے یہ ایک ٹریننگ کریں، تو یہ محکمہ ٹریننگ کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک موقع رکھا ہے پروموٹ کرنے کا. دوسرے لفظوں میں آپ ایسے سمجھے کہ اپنا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بڑھانے کا ایک موقع رکھا ہے. کیا بات ہے. تو اس کے لیے یہ ایک تربیتی کورس ہے، ایک ٹریننگ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کی رکھی ہے کہ بھئی آپ یہ ٹریننگ کریں، اور ٹریننگ کر کے آپ اس سے جو فائدے ہیں وہ سمیٹیں اور آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا. وہ پروموشن مغفرت کی صورت میں ہے، وہ پروموشن اجر و ثواب کے بہتات کی صورت میں ہے، وہ پروموشن اللہ کے رحمت کی نزول کی صورت میں ہے، وہ جو جتنے بھی یعنی یہ سارا کچھ جو ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے، یہ سارے اس کے انعامات ہیں کہ جو ہمیں اس کے ساتھ جڑنے سے یا اس ٹریننگ کورس کرنے سے جو ہمیں اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے بعض کا وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی کچھ کا تو ہمیں یہی معلوم ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں پھر اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے بھی بچا کر رکھی ہیں، اور بلکہ اس کا زیادہ حصہ آخرت کے لیے بچا کر رکھا ہے کہ انسان اس پروموشن کا بہت زیادہ مزہ یہاں بھی لے گا، اور اس پروموشن کا جو اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کے اس تربیتی کورس کے نتیجے میں ہوتی ہے، آخرت میں بھی بہت حصہ بچ جاتا ہے. تو جب ہم، اور پھر یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں کہ جو بندہ یا جو محکمے والا یعنی ٹریننگ کورس کرنے کے بعد بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر نہیں آتا، تو کیا ہوتا ہے، کچھ بہتر نہیں کرتا، وہ پروموٹ ہو بھی جائے نا تو تھوڑے ہی عرصے بعد اسے OSD بنا دیا جاتا ہے، اسے اس کی تنزلی ہو جاتی ہے، اس کو وارننگ دی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر نہ کیا یا جس کام کے لیے اب آپ کو پروموٹ کیا گیا اگر وہ نہیں کیا تو آپ کی تنزلی ہو جائے گی، بلکہ کر دی جاتی ہے. ہمارا یہ مشاہدہ دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے. ایسے ہی کہ جب ماہ رمضان کے اندر اور خاص طور پہ ان ایام کے اندر کے جو گزر رہے ہیں، جو بڑے قدر و قیمت والے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس سے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں اور تربیت مطلوب ہے، تو ہم اس سے وہ فائدے نہ لیں، اور وہ جو پروموشن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملنا ہے، ہم وہ پانے کے باوجود بھی ہم کوئی اس کے اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ کے مطابق مینٹین نہ کریں، تو پھر ہم نے OSD تو بنی جانا. سارا مہینہ ہم نے محنت کی اور اب اگر آ کے ہم اس کو لوز کر دیں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. قاری محمد عمران سلفی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو قرآن کریم کی تلاوت سے رونق بخشی. اللہ آپ کو عافیت دے. بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس عشرے کی جو خصوصی عبادات ہیں، جو انعامات ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، لوٹ کے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن، اور میں آپ سے براہ راست بلکہ ہم سب مخاطب ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے معروف اسکالر ہیں، قاری القرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف دی پنجاب ہیں. جی میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کی آمد کا شکریہ. بڑی مہربانی. کتاب کا تعارف ہے، پہلے اپنے ناظرین سے وہ پیش کرتے ہیں. ناظرین جو آج کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ 30 کتابوں کا مجموعہ ہے، بچوں کے لیے خاص ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے واقعات، 30 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ سیٹ ہے. آج کا میڈیا کا دور ہے،
اس میڈیا کے دور میں بھی بچے کہانی سننا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر وہ کہانی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے واقعات ہوں تو اس کا کیا ہی کہنا۔ تو دارالاسلام کی یہ کاوش ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور بچوں کے لیے ضرور یہ آپ کی لائبریری میں موجود ہونی چاہیے تاکہ بچے انہیں پڑھ سکیں اور ان سے سیکھ سکیں۔ اور بات ہم کر رہے ہیں کہ آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، کچھ ایام پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہم اس آخری عشرے میں کیسے فوکسڈ رہ سکتے ہیں اور کیسے زیادہ عبادات کر سکتے ہیں، اور کون کون سی عبادات اس عشرے کے ساتھ خاص ہیں، اس پر ہماری بات چل رہی ہے۔ سر، اگر ہم اس عشرے کے خاص اوصاف کی بات کریں اور خاص عبادات کی بات کریں تو اس پہ کیا آپ رہنمائی فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ویسے تو معروف یہ ہے کہ رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کر کے پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار یہ کہا جاتا ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں یہ تقسیم اس طرح سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر بھی یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص فرمائی اور اس کے اندر خصوصی محنت فرمائی، تو اس سے عشروں کا تصور، بہرحال رمضان کے 3 عشروں کا تصور جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے، اور کمر کسنا جو ہے وہ دونوں معنوں میں ہے۔ ایک تو یہ کہ عملاً آپ اپنے تہ بند کو جو ہے وہ کس کے باندھ لیں کہ آپ نے جیسے دوڑ لگانی ہو یا بھاگنا ہو تو آدمی جو ہے اس کو کس کے باندھ لیتا ہے، اور دوسرا محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کو جمع کر لیں اور مجتمع کر کے اپنی پوری بھرپور محنت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو جاگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ مطلب یہ نہیں کہ بس خود ہی عبادات کرتے رہے، ان کو اہل ساتھ خانہ کو شامل بھی کر ساتھ شامل کرتے تھے، ان کو بھی جگاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی وجہ وہ طاق رات ہے، اور طاق راتوں میں کوئی ایک لیلۃ القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی حکمت شاید یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی ایک رات میں اگر بتا دی جاتی کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، تو لوگ اسی ایک رات کی بندگی کر کے پھر باقی راتوں سے غافل ہو جاتے۔ تو یہ پورے عشرے کو ایک اہمیت اور فوقیت دینے کے لیے، ایک فضیلت دینے کے لیے اللہ کریم نے اس کا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن پھر آپ کے ذہن سے محو کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نکلا تھا گھر سے کہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو راستے میں 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو میں ان کا جھگڑا نپٹانے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس دوران میرے ذہن سے وہ محو کر دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس یہاں سے 2 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جھگڑا ہے یہ بہت ساری قیمتی باتوں کو ضائع کر دیتا ہے، جی بالکل، لہٰذا آپس میں جھگڑنے سے باز رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے وہ بہت ساری قیمتی باتوں کو ضیاع کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ 5 راتوں میں تلاش کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اس کو 5 طاق راتیں جو ہیں آخری عشرے کی اس میں تلاش کریں۔ لہٰذا ان 5 طاق راتوں کی خصوصی عبادت وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے ایک اعتکاف کی عبادت ہے، وہ اس آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 20 دنوں کا بھی اعتکاف کیا ہے، بعض اوقات پورے مہینے کا بھی کیا ہے۔ لیکن عام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ یہ کہ آپ آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ اعتکاف فرماتے تھے، اور یوں یہ عشرہ جو ہے ہر اعتبار سے خاص ہو جاتا ہے۔ ایک اور کام جو باقی رمضان کے اندر نہیں ہوتا وہ فطرانے کی ادائیگی۔ ٹھیک ہے۔ اور فطرانہ جو ہے وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مساکین کے لیے کھانے کا سامان ہے، اور طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست ہوتا ہے اس سے، اور جو روزے دار ہے اس کے طرف سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کا کفارہ، کچھ کمی بیشی جو رہ جاتی ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا فطرانے کی ادائیگی کی بھی چونکہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے اور آخری دنوں میں کرنی ہوتی ہے، لہٰذا وہ بھی اس عشرے کے لیے خاص ہے۔ تو یہ چند عبادات ہیں جس کو آپ اس عشرے کے لیے خاص کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میاں عتیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا،
اور آپ نے ہمیں رہنمائی دی، اللہ آپ کو عافیت دے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اس آخری عشرے میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن ہے اور آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو مہمانان میں اضافہ ہوا ہے، ایک بہت ہی خوشگوار اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے، آپ اسلامک سکالر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ فلاحی خدمات مہیا کرتے ہیں، مذہبی سکالر ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ممبر رابطہ عالم اسلامی ہیں، ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان ہیں، پیغام ٹی وی کے روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں۔ جی میری مراد ہے جناب سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی مہربانی، جزاک اللہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آخری عشرہ رمضان المبارک کا 22واں روزہ ہے اور بس چند ایام باقی رہ گئے ہیں، تو اس میں یہ فرمائیے گا یہ جو آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے کس قدر اہم ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اب تو ہم اگر یہ کہیں کہ چند گھڑیاں باقی رہ گئیں، جی 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 بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو مقدس مہینہ ہے اس کو پورے کو یہ فرمایا ایام معدودہ، چند دن ہے۔ بے شک سر۔ تو اب چند دن کا یعنی تقریباً 3 حصے کے قریب جو ہے وہ گزر گیا ہے، جی اور باقی چوتھا حصہ ہے، جی ایک ہفتہ۔ جی بالکل۔ تو اب اس کو اگر یہ کہیں کہ چند ساعات یا چند سویعات ہیں، چند لحظات ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس لیے اب ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جس نے پہلے رمضان میں تراویحیں پڑھیں، روزے رکھے اور قرآن مجید کی تلاوت کی، استغفار کیا، صدقہ خیرات کیا، ساری عبادات کی، اس کو اب مزید ہمت کرنی چاہیے۔ ایک ہفتہ باقی، آخری ہفتہ، اور جس سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو اب اس کمی کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام کرتے تھے، بے شک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی جو کام ہیں ان سے کٹ آف ہو کے صرف عبادات کے لیے جو ہے نا 24 گھنٹے عبادت کے لیے مختص کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اس لیے یہ جو باقی دن ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس میں انہی دنوں میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، سبحان اللہ، وہ جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یعنی اس میں اگر ایک لمحہ آپ نے عبادت کر لی تو اس کی ایک لمحہ کی عبادت کا اجر جو ہے وہ آپ کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اب کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے، اور جس شخص کے جس سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کا ازالہ کرے، اور رمضان کی جو برکات ہیں، اس کے جو فیوز ہیں، ان کو
سمیٹنے کے لیے سبحان اللہ کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب کہ اب جب چند ایام رہ گئے ہیں تو کچھ ہمیں نصیحت فرمائیں کہ ہمیں کون سے ایسے وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے جو ویسے تو تمام وظائف ہی خیر و برکت سے بھرپور ہیں لیکن جو خصوصی طور پہ ہم اختیار کریں وہ کچھ اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا وظیفہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا قرآن کا اور رمضان کا ویسے بھی خصوصی تعلق ہے اور اس میں دو باتوں کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک تو قرآن کی سماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا جو استماع ہے یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے تو اس کو غور سے سنا کرو، توجہ سے۔ تو رمضان میں چونکہ قرآن حکیم بہت جگہ پہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تراویح کی صورت میں، تو آپ کو کسی ایک جگہ ایک قرآن سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کم از کم ایک قرآن مجید پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، یہ اس کی سنت بھی تازہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو گزارش یہ ہے کہ ویسے تو قرآن کی تلاوت ہے سب سے بڑا وظیفہ، لیکن ایک خاص وظیفہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کے لیے بتایا، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس استفسار پر کہ دیکھیں صبح و شام کے اذکار ہیں، بہترین وظائف ہیں، موقع بموقع دعائیں ہیں، یہ بہترین وظائف ہیں۔ اللہ کی یاد کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے کہ جو آپ موقع بموقع دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ یاد کی جائیں اور موقع بموقع پڑھتے رہا کریں۔ لیکن خاص وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ کہنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معافی جو ہے یہ ساری دعاؤں کی بنیاد ہے اور ساری دعاؤں کا منبع اور ماخذ ہے اور ساری دعاؤں کا مرکز ہے اور مجموعہ ہے کہ آپ نے جو مانگ رہے ہیں آپ صرف معافی مانگ لیں تو سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اگر معافی مل گئی تو سمجھ لیں ہر چیز اس میں مل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک خاص وظیفہ ہے، اس کو ویسے بھی یعنی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمومی احکام ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک جگہ فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ، اور ایک دفعہ فرمایا 100 دفعہ میں استغفار، یعنی کہ کثرت اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جو استغفار اور توبہ ہے کہ معافی مانگنا ہے، رب اغفر لی کہنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کہنا ہے، تو یہ خاص طور پہ اس عشرے میں زیادہ کہنا ہے۔ تو ویسے تو ہر وقت ہی ہمیشہ ہی کہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس میں 3 باتیں ہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، ایک استغفار ہے، ایک معافی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک توبہ ہے۔ یہ 3 مختلف چیزیں، تینوں ایک کو شامل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تینوں اپنے مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے عملی طور پر واپس آنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے زبان سے معافی مانگنا، بخشش مانگنا۔ صحیح۔ اور بخشش اور معافی میں جو فرق اہل علم نے لکھا ہے کہ معافی جو ہے وہ بخشش وہ کیا ہوا گناہ جو ریکارڈ میں آ جاتا ہے اور ریکارڈ میں آ جانے کے بعد اس کو مٹا دیا جاتا ہے، وہ ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، رب اغفر لی، جب ہم کہتے ہیں اللہ میرے رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، اللہ میرے قیامت والے دن میرے سارے گناہ معاف کر دے، تو گناہ تو ہیں ریکارڈ میں بھی ہیں لیکن وہ مٹا دیے جاتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن معافی جو ہے یہ بالکل ایک درگزر ہے کہ ایک آدمی عمل کر رہا ہے اور واعف عنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے درگزر کریں۔ درگزر کا معنی یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ عمل ہو ہی نہیں رہا، آپ نے اس کی طرف سے یوں درگزر کیا کہ وہ عمل ہوا ہی نہیں، لہٰذا معافی جس کو مل جاتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں درگزر کی عنایت ہوتی ہے کہ آدمی کا وہ عمل لکھا ہی نہیں جاتا۔ لہٰذا معافی، استغفار اور توبہ، یہ تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ انسان کے لیے کارگر ہوتا ہے۔ انسان زبان سے معافی کرتا رہے، یہ توبہ کرتا رہے، یہ استغفار کا رب اغفر لی کہتا رہے،
عملاً گناہ سے واپس نہ آئے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عملاً گناہ سے واپس آئے اور زبان سے اقرار نہ کرے تو اس میں بھی کمی رہ جاتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ تینوں چیزیں جس میں شامل ہوں گی تو وہ توبہ، استغفار اور معافی کا معنی پورا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے جڑا جائے، قرآن سنا جائے، استغفار کی جائے، سبحان اللہ، سارے جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کی جائے، اور خاص طور پہ جو اللہم انک عفو اس دعا کو لازمی پڑھنا عنی، اس کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے حافظ صاحب آپ کی جانب؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی پہلے بھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تو خود تو جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ جگاتے۔ اس میں کیا حکمت ہے ہمارے لیے، امت کے لیے کیا درس ہے اس بات میں کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری یہ تربیت کرنا چاہ رہے تھے کہ خود بھی اس کا اہتمام کرو اور اپنے اہل خانہ، بچوں سے، گھر والوں سے بھی اس کا اہتمام کراؤ۔ یہ جو آخری عشرہ ہے خاص کر اس میں عبادت کا، اس میں یہ ہے کہ آپ باقی کام چھوڑ دیں۔ دیکھیں پورا سال پڑا ہے باقی کاموں کے لیے، باقی کاموں کے لیے پورا سال ہے، آپ پہلے بھی کرتے ہی آ رہے ہیں وہ سارے کام، تو ساری زندگی یہی کام کرنے، لیکن یہ 10 دن جو ہیں یہ چھوڑ دیں۔ بلکہ میں تو جانتا ہوں بعض علاقوں میں یا بعض خاص کر مکہ مدینے یا ادھر سعودیہ میں بعض دوست جو کاروباری ہیں وہ ملازم یا جو بھی ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، رمضان شریف میں وہ کاروبار پہ نہیں جاتے۔ رمضان شریف میں وہ کاروبار کی بجائے ان کا کاروبار یہی ہوتا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں، مسجد نبوی میں یا کہیں کسی اور مسجد جو ان کے قریب کی مساجد بھی ہیں، تلاوت قرآن کرنا، سبحان اللہ، اور اسی طرح لوگوں کو افطاریاں کرانا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں اتنا وہ لوگ، ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں یا حرم شریف میں یا کسی مسجد میں، بڑے بڑے بزنس مین، کاروباری، بڑے بڑے آفیسر لوگ، ان کے بچے وہ افطاریاں اٹھا کے جو مسافر ہیں، راہگیر ہیں، ان کو دے رہے ہوتے ہیں، ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور خدمت کا جذبہ۔ ہاں، اور یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اچھا ایک نوجوان جس کی عمر کوئی 13 14 سال 12 سال، وہ آپ حرم شریف میں آ کے بچے، وہ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہے انکل عربی میں یا اردو میں کہ آپ ہمارے ساتھ افطاری کریں گے۔ جب وہ لے کے جاتا ہے ایک ایک بندے کو اس طرح بلاتے ہیں جس طرح وہ ان کا معزز ترین مہمان ہو۔ تو یہ جذبہ جو ہے نا، یہ اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا، اور اس عشرے میں ان چیزوں کو فروغ دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خیر کے کام خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، وہ بھی کریں، اور اپنے خاندان کو بھی۔ اور رمضان شریف، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یعنی آپ اگر اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمسلمات، یا اللہ میری بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے، اور مسلمان خواتین و حضرات، خواتین اور مرد، ان کی بھی بخشش کر دے۔ تو آپ جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی تو اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، دیگر کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے۔ ایک کالر ہے شیخ عابد صاحب، ان کو سر شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شیخ صاحب، شکر اللہ کا۔ شیخ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، اور آپ کی کال سن کے، آپ سے بات کر کے زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیا حال ہے دونوں جناب؟ میرے خیریت؟ بزرگ بیٹھے ہیں, میرے بڑے بھائی دونوں بیٹھے ہیں, میرے باپ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خیر کے کاموں کی بات ہو رہی ہے تو آپ صاحب, آپ نے بھی جو یہ پودا لگایا ہے دین کا, اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. ماشاء ہم اور سب آپ کے کو, ساتھ آپ جو کو بھی, ڈاکٹر صاحب کو بھی, نوجوانوں کو, سب کو جاتا ہے. بالکل بالکل, میں اگلی بات وہی کرنے لگا ہوں کہ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بھی جو یہ کام کیا پیغام کے لیے, یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. جی جی اور آپ بالکل. بھی الحمدللہ خیر کے کام بہت کرتے ہیں. اللہ آپ کو لمبی اللہ زندگی توفیق دے جی, اللہ کو. یہ جو آپ نے توحید کا دین کا پودا لگا دیا, یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ یہ جو دین کا پودا لگایا ہے, اللہ اور انشاءاللہ یہ چھوٹا سا تنا تھا تو درخت بن چکا ہے بہت بڑا. جزاک اللہ, جزاک اللہ اللہ. آپ کا سایہ ہمارے ساتھ پہ رکھے, اللہ تو خوش رکھے. انشاءاللہ یہ دین کا توحید کا کام جاری دے. آمین. جی اللہ خوش رکھے. شیخ ڈاکٹر صاحب, صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پورا مہینہ پیغام ٹی وی کو دیا. جی بس اللہ اور تعالیٰ میری قبول تو بڑی فرمائے. خواہش تھی کہ آپ میرے ساتھ تقاعد پہ بیٹھتے, لیکن آپ نے پیغام کے لیے اس دفعہ مہینہ وقف کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بھی پیغام کا سپاہی ہوں, اس لیے میں پیغام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ انشاءاللہ اعتکاف کا بھی اجر دے گا. اور یہ جو لوگوں کو دین کی اور خیر کی بات کرتے ہیں, اللہ انشاءاللہ اس کا اجر بھی دے گا, اور بہت بڑا اجر. آمین آمین. اور یہ ساری ٹیم جو کام کرنے والی ہے, یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو, ہمیں, کسی کو, کام کرنے والے ساتھیوں کو, کسی کو محروم نہیں رکھے گا انشاءاللہ. بالکل حافظ صاحب, یہ ٹیم ہے, یہ ایک چھوٹی سی تصویر تھی, اب تو میں کہتا ہوں یہ بہت دانا دانا بن کے بہت بڑی تصویر بن گئی ہے انشاءاللہ. دیکھیں اور انشاءاللہ یہ بڑھے گی. شیخ صاحب, میں آپ کو ایک مختصر حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں. نبی صلی والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی قوم اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھی ہوتی ہے یا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا ہے, اور فرشتے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کہ یہ تو بخشش کر رہے, دعا کر رہے تھے یا آپ سے بخشش مانگ رہے تھے, اور کونے میں ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا تھا کہ جس نے کوئی چیز نہیں مانگی, خاموش ویسے ہی بیٹھا تھا. تو آپ نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو, اس کی بھی بخشش کر دو, کہ یہ ایسی قوم ہے کہ لا یشقا جلیسہم, کہ ان کے ساتھ جو بھی بیٹھنے والا ہے وہ محروم نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو, آپ کو, ہمارے امیر صاحب کو, امیر محترم کو, اور باقی یہ جتنا بھی ٹیم ہے, اللہ انشاءاللہ سب کی بخشش کرے گا, اور انشاءاللہ سب کے درجات بلند کرے, اور یہ جو کاوش ہو رہی ہے اللہ اس کو قبول کرے. آمین آمین. مجھے پیغام کے قریب کرنے میں جی ڈاکٹر صاحب کا بہت کردار ہے. میرے بڑے بھائی بھی ہیں, آپ بھی میرے بزرگ ہیں. میں دعا گو ہوں میر صاحب کے لیے بھی, میرے محترم کے لیے, آپ کے لیے, سب ساتھیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق سلوک سے یہ دین کا دائرہ چلانے کی توفیق دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ شیخ عابد صاحب. اللہ ہم سب کو, اللہ تعالیٰ خیر کے ان کاموں پہ ہمیں یوں ہی اکٹھا رکھے. اور آج بھی خیری کی بات چل رہی ہے, آخری عشرہ ہے, اور جس طرح بھی حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن کا اہتمام, استغفار کیا جائے, اور صرف اپنے لیے نہیں مانگنی بلکہ باقی مسلمانوں کے لیے بھی مانگنی. سبحان اللہ, کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب, اس عشرے میں ابھی تذکرہ جیسے چل رہا کہ اس میں لیلۃ القدر ہے, جسے ہم نائٹ آف پاور کہیں گے. سبحان اللہ. سر, کیا اس رات کی کوئی نشانیاں بھی ہمیں بتلائی گئی ہیں, ہم پہچان سکیں کہ آج ہے؟ دیکھیں, نشانیاں یقیناً ہیں, لیکن جو نشانیاں عمومی طور پر عوام میں مشہور ہیں کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے, اور اس رات بادل نہیں ہوتے, اور بارش نہیں ہوتی, اور اس طرح کی چیزیں, یہ ساری چیزیں خوب بناوٹی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس پرسکون رات ہوتی ہے, یہ ضرور ہے, لیکن اس میں بارش بھی ہو سکتی ہے, اس میں بادل بھی آ سکتے ہیں, اور باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ اس میں بھی پھر بعض لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو بعض کو ملی, بعض کو نہیں ملی, یہ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک بنایا ہوتا ہے. یہ ساری خرافات خود لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, من گھڑت باتیں ہیں. ٹھیک ہے, جس شخص نے مغرب سے لے کر طلوع فجر تک ٹھیک ہے, اس رات کسی وقت بھی کچھ بھی تھوڑی سی بھی عبادت کر لی, اس کو لیلۃ القدر مل گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اور یہ 5 راتیں ہیں, 5 راتوں میں اگر ہر شخص یہ اہتمام کر لے کہ کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کر لے, روٹین ایکسٹرا عبادت کا, جی جی جی, تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے, خوشخبری دی ہے, وہ یہ ہے. دیکھیں, جو پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے,
پورا مہینہ قرآن پڑھا یا قیام کیا، یہ پورا مہینہ کرنے کا جو اجر ہے وہ ایک رات کرنے کا بھی وہی اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان ہو اللہ کے نظام امتحان پر اور اپنے نیکی اور بدی کے کھاتے کا احساس ہو، اور پھر وہ اس احساس کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی احساس کے ساتھ اگر وہ راتوں کا قیام کرے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی گزشتہ زندگی گناہ معاف۔ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو قیام کرے صرف ایک رات، وہی شرط وہی احساس ایمانا و احتسابا، ایمان و احتساب کے ساتھ اگر صرف اس نے ایک رات قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ آخری موقع ہے، یعنی رمضان بالکل آخر پہ ہے اور آخری موقع ہے۔ اور آپ جب سوال پوچھ رہے تھے شیخ سے، اور بڑا وضاحت کے ساتھ شیخ نے جواب دیا ماشاءاللہ، کہ وہ بچوں کو جگانے کا اور اہل خانہ کو جگانے کا کیوں حکم دیا۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری، ہر شخص ذمہ داری۔ ویسے بھی آپ سوچیں وہ کیسی جنت ہوگی جس میں میں اور آپ جائیں اور ہمارے بچے نہ جائیں، وہ کیسی جنت ہوگی جس میں ہم جائیں اور ہمارے والدین نہ ہوں اور ہماری اگلی پچھلی نسلیں نہ ہوں۔ ہم اگر اپنے لیے جنت کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی نسل کے لیے بھی جنت کی کوشش کریں۔ لہٰذا پورا اسلام کا مزاج ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچائیں۔ تو جب آپ نے اپنے بچوں کو آگ سے بچانا ہے تو ان کو جگانا کیوں نہیں ہے، ان کو جگانا ہے۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کسی کو فکر ہو نا کہ میں نے بچوں کو بھی خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں جانا ہے اور بچوں کو بھی بچانا ہے، اگر کسی کو فکر ہو تو یہ بہت ہی قیمتی فکر ہے۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا کہ یو کے میں گیا پہلی دفعہ، تو وہاں ہمارے کوئی عزیز تھے جو ارلی 60s میں یو کے چلے گئے تھے، تو ان کے بچے بھی سارے وہیں پہ پلے بڑے، پیدا بھی وہیں ہوئے پلے بڑے۔ تو میری ان سے ملاقات نہیں تھی، تو میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کے ساتھ دعوت دی۔ اب تو وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑے اصرار کے ساتھ انہوں نے دعوت دی کہ میرے گھر آؤ۔ میں جب لندن کے قریب وہ رہتے ہیں، میں جب ان کے گھر گیا تو یقین کریں ان کے بچوں کو دیکھا، 2 بچے 2 بیٹے، دونوں کی سچی داڑیاں، ماشاءاللہ، اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا، اور ان کی بچیاں بھی نمازی اور ان کے گھر کا ماحول، اور میں حیران۔ میرا یو کے کے بارے میں تصور ہی اور تھا۔ جی بالکل، ہم تو یورپ سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا۔ اور میں نے کہا وہاں کے پیدا ہونے والے بچے، اور وہاں اور وہ خود جو جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بس ڈرائیور تھے، یعنی کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، عالم دین نہیں تھے، صحیح۔ اور ان کے بچے ماشاءاللہ میں حیران، اور نماز کے اتنے پابند، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہی کردار ہے؟ میں وہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا، جی میں نے کہا شیخ آپ کیسے یہ آپ نے بچوں کو؟ اس نے کہا ایک تو میں نے خود کبھی نماز قضا نہیں کی، میں بس ڈرائیوری کرتا ہوں تو میں جائے نماز اپنے پاس رکھتا ہوں، تو جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے میں وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو نماز ایک تو خود قضا نہیں کی، دوسرا وہ کہتے ہیں میں یہ بچے یو کے پڑھے ہوئے ہیں، مجھے نہ وہ پڑھائی آتی ہے، نہ مجھے بچوں کا جو ہے نا مزاج اس طرح سے پتہ ہے۔ کہتا ہے میں جب اپنے لیے روتا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی روتا تھا۔ اچھا بچے مجھے روتا ہوا دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے والد رو رہے ہیں، تو بچے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، ہر جگہ کے بچے سینسٹیو ہوتے ہیں لیکن یو کے بچے ذرا زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے میرے بچے میرے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے ڈیڈی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں ان کو بتاتا تھا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، میں یا ہم میں سے کوئی شخص جہنم میں نہ چلے جائے۔ احساس ان کو سکھلایا جا رہا ہے۔ یس، وہ کہتا ہے مجھے، میں یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جہنم میں نہ چلے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو وہ کہتے تھے ڈیڈی ہم نا سب وہ کریں گے جیسے آپ کہتے ہیں، تو آپ روئیں نا۔ تو میں پھر ان کو کہتا تھا کہ بچے بیٹا آپ نماز پڑھو۔ کہتے ہیں عالم تو میں تھا نہیں، مجھے تو بس اتنا پتا تھا میں ان کو نماز پڑھو، اخلاص، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو نمازی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے اب وہ خود اس دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، لیکن ان کے بچے ماشاءاللہ نمازی اور پھر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دی ہے وہ یہی تو تربیت ہے کہ آپ خود بھی جاگیں اور اپنے بچوں کو بھی جگائیں۔ اگر اپنے بچوں کو اس لائن پہ نہیں لگایا تو آپ کے اپنے دیندار ہونے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیا کہنے حافظ صاحب آپ کی جانب کہ اب آخری عشرہ ہے اور اعتکاف اس کی خاص عبادت ہے، تو اعتکاف کس طرح سے نفس کا محاسبہ کرنے میں مدد دیتا ہے، اور کیسے اعتکاف کے بعد ایک انسان اچھا انسان، بہتر انسان بن کے باہر آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ہے نا پورا رمضان شریف
یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ روزہ، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہاری تربیت ہو، تزکیہ نفس ہو۔ یہ ایک کورس ہے پورا رمضان، اور اعتکاف جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک جنرل کورس ہے تربیت کا، اور اعتکاف جو ہے وہ اسپیشل کورس ہے۔ تو اس میں جو 10 دن ہیں بندہ دنیا سے کٹ کے قرآن مجید کے تلاوت بہت زیادہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اور 24 گھنٹے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس کام کے لیے فارغ کر دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس اعتکاف کے اثرات جو ہیں اس کی پوری زندگی سابقہ جو ہے، جو اس سے جو کچھ سرزد ہوا اس کا محاسبہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور آئندہ کی بھی فارغ ہو کر اس کو پلاننگ بھی آخرت کے لیے میں نے کیا کچھ کرنا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اعتکاف جو ہے وہ بے شک ویسے تو سنت تو یہی ہے 10 دن بندہ اعتکاف کرے، لیکن اگر کوئی 10 نہیں بھی کر سکتا، جتنا اس کو ٹائم مل جائے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، یا چند جب بندہ آتا ہے مسجد میں رات کو بیٹھتا ہے، مغرب کو آتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ مساجد میں افطاری، سحری، کھانا، ہر چیز، خیر کے دروازے بڑے کھلے ہیں، تو بندہ اگر صرف رات کو ہی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ ثواب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں، میں اس پیغام ٹی وی کی وساطت سے یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کا فضل یہ ہے کہ امت جو ہے وہ اب بہتری کی طرف واپس لوٹ رہی ہے، قرآن و سنت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور اسی طرح رمضان میں آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم یورپ میں ممالک میں جاتے ہیں، یورپ کے ممالک میں یا بعض عرب ممالک میں، پاکستان کے علاوہ، سعودیہ کے علاوہ، تو وہاں بھی رمضان شریف کا اہتمام کوئی ہمارے ملکوں سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، پچھلی دفعہ میں ایک سفر پہ گیا وہاں برطانیہ میں، تو میں جو ہی ایئرپورٹ سے اترا تو میں نے کہا، جب وہ جس شہر میں جانا تھا وہاں گئے، ٹائم نماز کا تھا، میں نے کہا بیٹا پہلے مسجد چلے ہم، ٹھیک ہے۔ تو ہم مسجد میں گئے، تراویح ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس مسجد میں ہمیں وہ آخر میں جگہ ملی، فل تھی مسجد، اتنے نمازی وہاں پہ، اتنا اہتمام۔ یعنی تراویحوں میں اس طرح نہیں ہے کہ بعض مساجد میں یا ہمارے علاقوں میں جو ہوتا ہے کہ ہم پہلے دن مسجد پوری بھری ہے، دوسرے دن آدھی ہوگی، تیسرے دن کم 2 ہوتی چلی صفیں، جاتی ہے، اور آخری عشرہ جو ہے 1 صف، اس طرح نہیں ہے۔ مساجد جو ہے کھچا کھچ بھری ہیں، اور کوئی جگہ نہیں ملتی لوگوں کو نماز پڑھنے کی، باہر تک نماز سب ہمارے ہاں جتنے قیمتی ایام آئے ہیں اتنا ہی مساجد خالی ہونا شروع ہو گئی۔ جی، یہ سب سے زیادہ قیمتی، اور اب شاپنگ یہ ایک المیہ ہے۔ تو یہ دیکھیں نا وہاں پہ، ہاں وہاں پہ اس کے برعکس ہے۔ آپ دیکھ لیں عرب ممالک میں یا یورپ کے ممالک میں، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو اسلام ہے نہیں، اسلام کے تو ہم جو ہے نا وہ بڑے جھنڈا اٹھانے والے ہیں اور ہم اسلام کے وہ ہیں ٹھیکیدار ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں وہاں رمضان کا اہتمام یا نماز کا اہتمام یا تراویح کا اول سے آخر تک، افطاری کا، سحری کا، وہاں زیادہ اہتمام ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو باقی ممالک ہیں جہاں اس معاملے میں کوئی کمی کوتاہی ہے، ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے، کیونکہ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک ہو اور وہاں جو ہے یہ مساجد جو ہیں وہاں امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور 1 صف ہے، 2 ہیں، اور مساجد فل بھری۔ سر ہماری اس ٹرانسمیشن کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ کس قدر قیمتی ایام ہے، ہمیں اس کی قدر کو پہچاننا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح آپ پہلے فرما رہے، آپ نے فرمایا توبہ ہے، استغفار ہے، اور اس کی مختلف قسمیں آپ نے فرمائی۔ سر یہ فرمائیے کہ یہ جو
توبۃ نصوحہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو نصوحہ ہے، ایک تو نصیحت سے ہے، ناصحہ کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ناصح الثوب عربی میں استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ کپڑے کے اندر سوراخ ہو جائے یا پھٹ جائے کپڑا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو رفو کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو جی پیبند لگا مرمت دیا کر جاتا ہے، دیتے اس ہیں، کی جی جو مرمت کر دی جاتی ہے، تو اس کو بھی ناصحہ کہتے ہیں۔ اوکے، تو گویا توبۃ النصوحہ جو ہے وہ ایسی توبہ جو آپ کے جو بگڑا ہوا سارا کردار ہے اس کو ٹھیک کر دے، تو اس لیے اس کو کہا تو یہی جاتا ہے کہ سچی توبہ ہو، توبۃ النصوحہ سچی توبہ ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسی توبہ جس توبہ کے بعد آپ واپس گناہ کی طرف پلٹنے کا نہ سوچیں، ٹھیک ہے، تو یہ طے کر لیں کہ اب اس کے بعد میں نے واپس کبھی گناہ کی طرف نہیں جانا، تو وہ توبۃ النصوحہ ہوگی، ورنہ توبہ روز ہوتی رہتی ہے اور ختم ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ توبۃ النصوحہ وہ توبہ ہوگی جو آپ کے گناہوں کو ریپیئر کر دے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یا پھر قرآن نے کہہ دیا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر صحیح معنوں میں آپ نے نیکی کے ساتھ توبہ کی اور اس کے بعد قائم رہے اور نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ پچھلی کی ہوئی غلطیوں کو بھی، گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو وہ جو توبہ ہوتی ہے جو انسان کو اس طرح کے جو فیوز و برکات دیتی ہے، وہ توبۃ النصوحہ ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حافظ صاحب آپ کی جانب ایک شخص یہ جو دعا پہلے فرمائی گئی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ دعا کرے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اگر کوئی شخص قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اس کی اپنی بھی بہت ساری تمنائیں ہیں، وہ التجائیں کرنا چاہتا ہے، تو کیا ان راتوں میں اس دعا کے ساتھ خاص طور پہ طاق راتوں میں کیا اپنے من کی دعائیں اپنی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا اظہار کرنا چاہیے، مانگنی چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی روزے کے سیاق میں، روزے کی جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایام معدودات شہر رمضان الذی، آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ بھی اسی میں انعام دے دیا، اسی رکوع میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، سبحان اللہ، أجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اے میرے نبی، میرے بندے اگر تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں، اللہ اکبر، اللہ، میں ان سے دور نہیں ہوں، اللہ، انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ اجیبو کا معنی ہے کہ میں دیتا ہوں اس کو، مطلب اپنی ضرورت جب وہ مانگ رہا ہے جی تو یہ ہمیں انعام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے نا وہ مجامع دعوات، یا آپ کے کہیں اجتماعی دعائیں جن میں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت ہے، وہ بتائی ہیں۔ باقی تو آپ اگر کوئی بھی دعا کرتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے اس کی شفا کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی تنگ دست ہے وہ اپنی اس تنگ دستی کے ازالے کے لیے دعا کرتا ہے، کسی کے اور مسائل ہیں، تو اللہ سے نہیں مانگیں گے اور کس سے مانگیں گے؟ اور خاص کر ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اور خاص کر یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ مثلا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی احتیاجات ہیں، وہ اللہ آپ کو دے گا۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صرف جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ آپ کو صرف وہی چیز نہیں مل رہی، آپ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اس کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم استغفار کرو، توبہ کرو۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ تو ہوئیں گی معاف، لیکن یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا
اللہ آسمان سے رحمت کی بارش کرے گا. اللہ اکبر. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے، اولاد سے نوازے گا. اللہ اکبر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو یہ دیکھیں، آپ ایک دعا کرتے ہیں تو وہ صرف وہی چیز اللہ نہیں دیتا، اس کے ساتھ کئی اس انعامات کے اور بھی. بہت سارے نتائج ہوتے ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے پوچھا اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ توبہ نصوحہ، توبہ نصوحہ یعنی توبہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، یا عمل صالح کا کوئی بھی آپ اچھا عمل کرتے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عمل اچھا کرتے ہیں، اگر اس عمل کے اثرات آپ کے رویے پر، آپ کے کردار پر نہیں آتے تو اس کا مقصد یہ ہے کہیں نہ کہیں خلل ہے، خامی ہے. صحیح صحیح. یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ نماز جو پڑھے گا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھے گا تو برائی سے رک جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کی یا حج کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھے، آپ نے روزے رکھے، آپ نے تراویحیں پڑھیں، آپ نے قرآن کے بہت سارے ختم کر لیے، تلاوت کی، اور رمضان شریف کے بعد اگر ان ساری عبادات کا حج کے بعد آپ کے رویے پر کوئی اثر نہیں ہوا، آپ جو پہلے غلطیاں کرتے تھے وہی آپ نے دہرانا شروع کر دیں، تو بندے کو اپنا حساب کتاب دہرانا چاہیے. اس کا مقصد ہے اس کے جو عمل ہے وہ مقبول ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک نہیں ہے، مطلب اس میں عمل ٹھیک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اس عمل کی جو قبولیت ہوئی ہے اس کے اثرات اس کے اوپر آنے چاہیے، بالکل اس کے رویے پر آنے چاہیے. صحیح. جو غلطیاں کوتاہی ہیں اس سے پہلے وہ کرتا تھا وہ اس کو چھوڑے. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو مطلب یہ بھی کہ ان راتوں میں اپنے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. اگر یہاں پہ کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، رزق کی کمی ہے، دیگر معاملات، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. بالکل. اللہ کریم قبول فرمائے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور چند ایک مزید سوالات ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے بعد بھی استغفار کرنی پڑتی ہے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بالکل چند ایام باقی رہ گئے ہیں، ہم کیسے فوکسڈ رہ سکتے ہیں اور کیسے ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تراویح کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی کر رہے ہو پھر بھی استغفار کرو. اس کا کیا مفہوم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں استغفار اور توبہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب گناہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے. صحیح. استغفار اور توبہ ایک شریعت اسلامیہ کا ایک منہج ہے ہر آدمی کا، اور اللہ والے جو ہیں ان کا منہج ہے کہ وہ ہر وقت توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اللہ کریم نے جن لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ سحری کے وقت پچھلی رات اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ تھا، آپ دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی استغفار کرو. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرایا. جس طرح سے ہم اللہ کی بندگی کے دیگر جو کام ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، اسی طرح استغفار اور گناہ کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا
یہ بھی اصل میں اللہ کی بندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں صبر ہے، شکر ہے اور اللہ پر توکل ہے، یہ اصل میں انسان کے کردار کو مینٹین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی جو توبہ اور استغفار ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت اللہ کو مینٹین رکھتا ہے. اللہ کریم نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو کچھ صدقہ خیرات ہو سکتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کے دل جو ہیں وہ دہل جاتے ہیں اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اس بات سے کہ انہوں نے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو دیکھیں ایک اگلا جو ایک مراحل ہیں زندگی کے، ایک مرحلہ حیات ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، کہ اس کے بعد آخرت ہے، آخرت کے درمیان میں ایک عالم برزخ ہے. تو یہ جو جتنی آگے کے مراحل ہیں اس میں کیا ہونے والا ہے یہ تو کسی کو کچھ نہیں پتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے تک نہیں پتا کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو جب انسان اپنے اگلے مراحل سے کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے تو اس کو کوئی بات اور نہیں سوجتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے. اس لیے کہ اصل چیز تو معافی ہے. دیکھیں عبداللہ بن جدعان تھا، اس کو وہ بہت سخی آدمی تھا اور صلہ رحمی بہت کرتا تھا، امیر آدمی تھا. تو ظاہر ہے کہ لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیا، اس نے ایمان نہیں لایا. تو جس شخص کے ساتھ جو شخص سخاوت کرتا ہو یا صلہ رحمی کرتا ہو تو لوگوں کی اس کے ساتھ ہمدردیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ بغیر ایمان لائے وہ مر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، سخاوت بڑی کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہ لم یقل یومن قط، اس نے کسی ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن اللہ میری گناہ معاف کر دینا. اس نے ایک دن بھی معافی نہیں مانگی. تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس نے نہیں معافی مانگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر بندہ ایک دن بھی معافی مانگ لے اللہ سے، اللہ اکبر، تو اس کی مغفرت ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور بات معافی کے حصول کا ایک بہانہ ہے، بالکل ایک بہانہ ہے. اور معافی اصل میں جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ اعمال انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سددوا وقاربوا، عمل تو کرتے رہو، لگے رہو. وَاعْلَمُوا، لیکن ایک بات جان رکھو کہ لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کہ تم میں سے کسی ایک کو اس کا عمل جنت میں نہیں داخل کر سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی عمل کرتے رہو لیکن تمہارے ذہن میں یہ یقین ہو کہ عمل سے میں نے جنت میں نہیں جانا. تو پھر جنت میں کیسے جانا ہے؟ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. تو پھر جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں مجھے اگر اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا. تو اس کا مطلب ہے جس نے بھی جنت میں جانا ہے وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. اس محنت میں نمازیں بھی شامل ہیں، اس محنت میں روزے بھی شامل ہیں، اس میں صدقہ خیرات بھی شامل ہے، اس میں توبہ اور استغفار بھی شامل ہے. کہ آپ جب محنت کرتے رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک تو وہ جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، اور دوسرا انسان کو جو انابت اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، باقی ساری چیزوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف جانا، اس سلسلے میں انسان کو مدد ملتی ہے توبہ اور استغفار سے. اور یہ واپسی اللہ کی طرف واپسی اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے. دوسرا یہ کہ پھر مستقبل کے حوالے سے چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، تو جب ہم اس منہج پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ پھر ان کے لیے آئندہ آنے والی کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اور پچھلے گزری ہوئی کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. تو مجھے اس سے پھر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ. تو جو نہیں جانتے میں عرض کر دوں کہ میں نے اپنی زندگی میں نے 27 سال ان کو ہوش حواس کی عمر میں دیکھا. یعنی 71 میں 65 کی میری پیدائش ہے، 1971 کے واقعات مجھے کچھ یاد ہیں. ٹھیک ہے. تو 1998 میں والد صاحب کی وفات ہوئی ہے. تو 1971 سے لے کر 98 تک میں نے 27 سال ہوش حواس کی عمر میں والد صاحب کو دیکھا. میں نے ان 27 سالوں میں کوئی ایک کام بھی ان کو خلاف سنت کرتے نہیں دیکھا. سبحان اللہ.
ماشاءاللہ. اور اولاد کی گواہی جو ہے وہ سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بالکل وہ سب سے قریب ہوتے ہیں. لیکن والد صاحب جو میں نے ان کو اس سے زیادہ سنت کا عامل میں نے نہیں دیکھا. لیکن جب ان کی وفات ہوئی ہے تو وفات کے بعد کل آج تک یعنی 1998 سے لے کر آج تک میری 2 دفعہ خواب میں ان سے ملاقات ہوئی, اور دونوں دفعہ والد صاحب نے, ایک دفعہ تو باقاعدہ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا ہے, جیسے والد صاحب فوت ہوئے ہیں اور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو میں قریب جا کے پوچھتا ہوں, ایسے جیسے ایمبولینس ٹائپ کسی جگہ پہ میت پڑی ہوئی ہے تو میں قریب جا کے پوچھتا ہوں والد صاحب سے کہ ابا جی کیا بنا, تو مجھے کہتے ہیں معافی مل گئی ہے. الحمدللہ. اچھا, مجھے کہتے ہیں معافی مل گئی ہے. تو میں حیران اس بات, ایک تو خوشی کی بات کہ معافی مل گئی, دوسرا میں حیران یہ ہوا کہ جس بندے نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے کہ میرے خیال میں آج کے دور میں اس طرح کی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے, اس بندے کو بھی معافی ہی ملی ہے. اللہ اکبر. اس سے سمجھ آتا ہے معاملہ کہ اصل معاملہ معافی کا ہی ہے, اور وہ اس کی رحمت پر منحصر. اور اسی طرح ایک دفعہ مجھے پھر خواب میں دوسری دفعہ جب ملے ہیں تو باقاعدہ یعنی یوں گفتگو ہوئی, آپس میں بیٹھے, تو مجھے کہتے ہیں حماد ادھر آؤ, میں آپ کو معافی مانگنے کا طریقہ بتاؤں. اللہ. مجھے کہتے ہیں حماد ادھر آؤ, میں آپ کو معافی مانگنے کا طریقہ بتاؤں. تو میں قریب جا کے بیٹھ جاتا ہوں, میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ معافی مانگنے کا طریقہ بتانے لگے ہیں. تو ادھر سے نا وہ جو گاؤں والا گھر ہوتا تھا اور برآمدے میں وہ پرانا فون جو پڑا ہوتا تھا ہینڈ سیٹ, تو اس کی بیل ہو گئی یعنی, اور وہ عملاً جو ہے میں جہاں سویا ہوا تھا پاس والا فون بول پڑا اور میری آنکھ کھل گئی. اور بہت مجھے تو ایک دفعہ تو بڑا افسوس ہوا کہ یہ مجھے وہ طریقہ بتانے لگے. پھر میں نے کوئی افسوس نہیں کیا, میں نے کہا یہ تو مجھے توجہ دلائی ہے کہ معافی مانگنی چاہیے, اور معافی کا طریقہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوا ہے. لہٰذا مسئلہ جو حل ہونا ہے وہ صرف معافی سے حل ہونا ہے, اور یہ بتانے کی بات یہ ہے. تو یہ جو معافی مانگنا ہے یہ رب کی رحمت کے حصول کے لیے ضروری ہے. اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پوچھا کہ اس قدر جو عظمت والی رات ہے وہ اگر میسر آ جائے کہ ساری دنیا نے تلاش کرنا ہے, اور تلاش کرتے اگر میسر ہی آ جائے کہ یہ رات ہے تو میں کیا مانگوں اللہ سے, تو فرمایا معافی مانگ لو. معافی مانگو, اصل چیز تو معافی ہے, معافی مانگ لی تو سب کچھ مل کیا کہنے. حافظ صاحب آپ کی جانب آؤں گا, رمضان ہے, آخری عشرہ ہے, تکمیل کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں, تو جو ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب دوست احباب پاکستانی ہمارے مسلمان پریشان ہیں, حالات کے سبب پریشان ہیں, دیگر مشکلات ہیں, تو ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اللہ کے ہاں اجر پا سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں جی, رمضان شریف میں جیسا کہ نبی صلی والسلام سے احادیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے. صدقہ خیرات یعنی رمضان شریف کے جو کام ہیں ان میں مثلاً تلاوت ہے, ان میں روزے ہیں, ان میں تراویح ہے, قیام اللیل ہے, اعتکاف ہے, یہ سارے عبادات کے کام ہیں. اس میں ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں, جو نادار لوگ ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو ان کا خیال کرنا, یہ میرے خیال میں یہ اجر میں کوئی ان سے کم نہیں ہے, ان سے کم نہیں ہے, بلکہ یہاں تک بھی ہے, بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے ایک مسلمان بھائی کے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے جاؤں تو وہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے. یعنی کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے کام آنا اتنا ضروری ہے. تو اس لیے یہ جو پہلو ہے اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ہم جی ٹھیک ہے اعتکاف بھی ہو رہا ہے, رمضان شریف کے روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے, دوسری جانب ہے, اس پہ بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اجتماعی پہلو جو ہے, اور خاص کر آج کل جو مہنگائی ہے ہمارے ملک میں, مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور غریب لوگوں کے لیے روزہ رکھنا, افطاری کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے, عید منانا مشکل ہو چکا ہے. تو بہت افضل کام یہ ہے, یعنی افضل جو کام ہے یا افضل اعمال جو ہیں ان دنوں میں, ان میں یہ بھی افضل عمل ہے کہ آپ کسی کی کوئی داد رسی کریں, کسی کی کوئی ہیلپ کریں.
اور نبی صلی وسلم سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، اچھا بندہ وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، جس طرح آپ نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کو ثواب ملتا ہے، یہ بھی اگر آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ایک نیک عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں ہمارے اسلام دین نے تو اتنا بتا دیا کہ اگر آپ کسی بھی ذی روح چیز کو، کسی جانور ہو، اس کو اگر آپ پانی پلاتے ہیں تو جتنا بندہ گناہ گار ہو، اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی جانور مر رہا ہے اس کو پانی پلایا، اللہ اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا عزیز، آپ کا ہمسایہ، آپ کی گلی میں محلے میں رہنے والا، پڑوس میں رہنے والا ایک بندہ جو ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور ہمارے پاس بچا ہوا ہے، فرج بھرے ہوئے ہیں، تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے ہمارے ہمسائے ہیں، قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کا خیال کریں۔ کیا ہے کہ اگر ہم نے مثلا بڑھیا فون لینا ہے تو اس کی بجائے اگر اس سے تھوڑا سا کم درجے کا لے لیں اور اس کے جو پیسے ہیں جو بچے ہیں وہ ہم تقسیم کر دیں، بہت پیاری، یا اس کی کوئی چیزیں خرید کر کے ہم ان کو دے دیں، یا کھانے کی چیزیں ہم خرید کر کے، یا عید کی کم از کم عید اور آخری عشرے کے جو ہیں ان کو کھانے پینے کی چیزیں ہم دے دیں، تو کتنا اچھی بات ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اس کا حصہ ہے کہ آپ جو ہے مستحق لوگوں کو، نادار لوگوں کو، اور جن کی ضروریات ہیں وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ان کی مدد کرنے کے لیے اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھیں نا، خلفائے راشدین سے ان کے واقعات میں ملتا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں گھر میں جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آئے بیت المال سے بوری اٹھائی اپنے کندھے پہ، کیا بات ہے، ساتھ والے ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، مجھے دیں۔ کہتے ہیں قیامت کے دن اگر میرے سے پوچھا جائے اس کے بارے میں تو وہاں آپ تو نہیں جواب دو گے، وہاں جواب دے مجھے ہونا پڑے گا، لہٰذا میں خود اٹھا کے اپنے کندھے پہ وہاں تک پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ نیکی اور خدمت کے حریص۔ ہاں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں۔ صرف عبادات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مساجد میں بیٹھ کر تراویح، قرآن، یہ بہت ضروری ہے، میں ان کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، مطلب اس کو بھی ہم نے اس پہ بھی توجہ دینی ہے، ہر شخص کو اس پہ توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو سوشل نظام ہے یہاں، حکومت کا ہو یا دوسرا ہو، وہ لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں مہیا نہیں کرتا۔ لوگ بیچارے ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتے، اور خاص کر جو مانگنے والے نہیں ہیں ان کا خیال، ہم بہت ساری جگہ پہ مانگنے والے ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تو دے دیتے ہیں، ان کو تو مل جاتا ہے، ہاں، لیکن جو محلے میں، جو قرب و جوار میں رشتہ دار، عزیز و اقارب جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو بیچارے اظہار نہیں کر پاتے، اور ان کو ہم ان کا خیال نہ کریں، وہ محروم رہ جاتے ہیں اکثر۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اس کی بہاریں ہیں، کیا ان بہاروں میں کوئی ایسا بھی ہے جو ان بہاروں سے، رحمتوں سے محروم رہ جائے گا، اور اگر ہے تو وہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے اس رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کروائی، اور مغفرت کا مہینہ تھا، ماہ غفران ہے، اور جس نے مغفرت نہیں کروائی تو اس نے تو گویا خسارہ اور خسارے کا سودا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، جو رمضان کی بھلائی سے بھی محروم رہا اصل محروم ہوا ہے۔ اللہ۔ اور اس علاوہ بھی احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو رمضان ملا اور اس کو اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرمائی کہ جس نے مغفرت نہیں کروائی۔
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اصل زر، ٹھیک ہے، اور اصل زر جس وقت آپ کا کم ہو جاتا ہے نا، یا اس میں کمی واقع ہوتی ہے تو وہ خسارہ ہوتا ہے۔ صحیح، یہ جو مہینہ ہے یہ اصل زر میں اضافے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو اگر آپ نے اس میں اضافہ نہیں کیا تو وہ جو منافع لینا تھا، اس مہینے میں منافع نہ لینا بہت بڑا خسارہ ہے۔ وہ بالکل، ایک تو ہے کہ گناہ کے کام کرنا وہ تو ہے ہی ہے، منافع نہ لینا بھی خسارہ منافع نہ لینا بھی خسارہ ہے۔ اگر کسی نے یہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزار دیا، اس نے جائز کام کیے، اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، لیکن اس نے زندگی گزار دی، اس نے ایکسٹرا ایڈیشنل جو اس کے یہ مغفرت اور رحمت کے جو ایک بونسز چل رہی ہیں، دریا بہ رہے تھے، اس سے استفادہ نہیں کیا، تو وہ ہے اصل میں من حرم خیرہا فقد حرم۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی صورت میں دیا، اور یہ ساری زندگی نیکی اور بدی کا جو لکھنے کا سلسلہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جس شخص کوئی ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 لکھ لیا کریں گے۔ اب ایک نیکی اور ایک گناہ کا مقابلہ تھا، اس میں 1 اور 10 کا مقابلہ ہو گیا۔ اب یہ ہر دور میں وہ چل رہا ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سایہ فگن ہے، لیکن اس مہینے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بڑی ہوئی رحمت کے اور کھلے ہوئے دروازے اور بنایا ہوا ماحول، اور جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین جکڑ دیے گئے، صفدت الشیاطین، سب کچھ کرنے کے باوجود پھر اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی اب تو آ جا، اور اے یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے متلاشی اب تو چھوڑ جائے۔ پھر بھی اگر برائی کا متلاشی برائی کو نہیں چھوڑتا اور نیکی حاصل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اس لمحات سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جس نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ محروم ہے۔ اصل محروم تو وہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں روزہ رکھنا تو اصل زر ہے، نماز پڑھنا اصل زر ہے، یہ اگر نہیں کیا تو پھر تو اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے، وہ تو ڈوب گیا۔ لیکن اگر رمضان سے اس نے ایکسٹرا فائدہ نہیں لیا جو یہ مغفرت کروانے والا فائدہ تھا، ماہ غفران تھا، تو پھر بھی وہ خسارے میں ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اللہ تعالیٰ ابعدہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین، اللہ تعالیٰ اس کو واقعی دور کر دے۔ اور اس لیے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے بھی محروم رہا، اس کا مطلب اصل محروم تو وہ ہے پہلے محروم رہ گیا، کسی چھوٹی جگہ سے محروم رہ گیا، نمازیں نہیں پڑھ سکا، روزے نہیں رکھ سکا، جمعے کو اس نے استفادہ نہیں کیا، قبولیت کی گھڑیوں سے استفادہ نہیں کیا، محروم رہتا رہا، لیکن جب اس کو رمضان مل گیا اور پھر رمضان میں بھی محروم رہا، اس کا مطلب اصل محروم اللہ پر اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہم اس سے بہت سارے فیوز و برکات سمیٹیں۔ حافظ صاحب جیسے ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ یہ مہینہ فیوز و برکات سمیٹنے کا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو توفیق دیں وہ ہر طرح کی نیکی کا اہتمام کرے جتنی اس کو اللہ نے استطاعت دیا، اور گناہوں سے بچنے کی بھی پوری جستجو اور کوشش کرے، تو جب یہ سب خیر کے کام کر لے تو کیا اس کے بعد پھر اسے شکر کرنا چاہیے اللہ کا؟ جی بالکل، یہ تو شکر تو اللہ اگر ایک بندے کو توفیق دیتا ہے نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، تو اس کے بعد اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اس کو اس راستے پہ چلا دیا ہے، یہ اس کی رحمت سے ہوا۔ ہاں، یہ تو اس کی رحمت سے ہوا ہے، اور یہ تو اہل جنت بھی جنت میں جب جائیں گے تو وہاں یہی کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ اکبر، اگر اللہ ہمیں یہ اس راستے پہ نہ لگاتا تو ہم تو بھٹک جاتے، اللہ نے اس راستے پہ لگایا ہے، اللہ تو اس لیے اس راستے پہ لگنا، اور اللہ جس کو جتنا زیادہ توفیق دے، اور مانگنا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اس راستے پہ لگا دے، یا اللہ نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ جی بالکل بالکل، دیکھیں نا جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ توفیق مانگنا ہی ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے استعانت مدد طلب کرتے ہیں کہ نیکی کی ہمیں مزید توفیق دے۔ یہ تو ہماری یعنی ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ محروم ہے وہ شخص جو یہ ایک لگی ہے سیل،
آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سیل لگی ہے، کیا بات ہے، کیا بات اور سیل دنیا کی سیلوں کی مشابہت نہیں ہے، ہے، یہ رب الرحمن نے لگائی. ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، سیل لگی ہے. آپ بلکہ اس کو کہیں لوٹ سیل لگی ہے، یعنی آپ آ تو جائے نا. منادی کرنے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، وہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی شفا مانگنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا رحمتیں بانٹ رہا ہے کوئی لینے والا. آ جاؤ لے لو. اور اس رمضان میں زیادہ عطا ہوتی ہیں. یعنی دیکھیں رمضان شریف آپ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک کے بدلے 27 کا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ جو افضل دن ہیں اور پھر خاص کر آخری عشرہ، اور آج کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ آج 23 کی رات بھی اور جمعرات بھی ہے. جی ہاں، دو فضیلتیں جمع ہوں گی. جمعہ کی رات بھی ایک فضیلت والی رات ہے اور 23 کی رات بھی. جی ہاں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے آیا ہے یا منقول ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا من کان منکم متحریا، اگر جو بھی تم میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آخری عشرے میں تلاش کرے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے. اور طاق راتیں تو وہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. جی ہاں، اور آج کی رات بڑی یعنی فضیلت والی رات ہے کہ جمعرات کی رات بھی ہے اور اسی طرح 23 کی رات بھی ہے. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے لیلۃ القدر کی تلاش کی. اور لیلۃ القدر کا تو جس طرح ہم نے کہا اس میں آپ کوئی بھی چھوٹی سی عبادت کر لیں مغرب سے لے کر فجر تک تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر دیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ سمر جاتی ہے، آخرت سمر جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جستجو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ وقت وہ گھڑی ہمیں عطا کر دے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ. جو شخص اس کی جو یہ آج کی جو سیل ہے نا یا جو آج کا عطیہ ہے اس سے اگر محروم رہ گیا تو وہ خیر سے مستقل محروم ہو گیا. تو اتنا بڑا لاس ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں اپنا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس رات کی افادیت نہیں اٹھا سکتا. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دن کو جو ہے رمضان کے جو دن ہیں ان میں عبادات نہ کریں، وہ بھی افضل ہے. یہ پورے 10 دن جو ہیں پورا رمضان افضل ہے، راتیں ان کی کوئی شک نہیں افضل ہیں، اور دن جو ہیں ان میں بھی اعمال کرنے چاہیے. آپ ان میں نوافل پڑھتے ہیں، آپ ان میں استغفار کرتے ہیں، آپ ان میں اذان مؤذن دیتا ہے آپ اس کا جواب دیتے ہیں، آپ اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں. آپ اس کی امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، قیام پڑھتا ہے، اور جب امام فارغ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ تراویح پڑھتے ہیں، آپ قیام اللیل پڑھتے ہیں امام کے ساتھ. تو آپ مقصد ہے بہت آپ جس طرح میں نے پہلے کہا آپ بخشش مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک ایک مسلمان آپ اگر لاکھوں مسلمانوں کے لیے کروڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ایک ایک مسلمان جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے بغیر نام لیے اس کے بدلے آپ کی بخشش ہوتی ہے. اللہ اکبر. صحیح حدیث ہے. تو آپ اگر یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا مغفرت کی، اس کے اتنا آپ کو اللہ عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے، جزاک اللہ خیر. ہماری ٹرانسمیشن کا بھی وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے، افطار کا وقت بھی قریب ہے، قبولیت کے اوقات ہیں. میں درخواست کروں گا دعا فرما دیں. جی حضرت دعا فرمائیں. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ فرما دیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک.
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سر ڈاکٹر محمد امان لکھوی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی تشریف آوری کا. اسی طرح سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور بہت مفید گفتگو رہی. اللہ آپ سب کو، دونوں بزرگوں کو، تمام بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے، آمین. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے اس بات پر
سیکھنے کی کوشش کی کہ ہم کیسے فوکسڈ رہ سکتے ہیں، اور جو اتنے قیمتی ایام ہیں اور چند رہ گئے ہیں، بلکہ حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ چند ساعتیں انہیں کہنا چاہیے، تو وہ چند ساعتیں رہ گئی ہیں، ہمیں فوکسڈ رہنا ہے، ڈٹرمنٹ رہنا ہے۔ اور ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو یہ وقت چلا گیا، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، ہمیں اس سے زیادہ فائدہ لینا ہے، رحمت کی صورت میں، مغفرت کی صورت میں، بخشش کی صورت میں، اور اس رب کی رضا کی صورت میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 7:15 پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس میں آپ کال کر کے اپنے سوالات کر سکیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔